حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بیان۔ وہ وقت یاد کرو جب کہ فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک خدا تم کو اپنی جانب سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام بن مریم ہیں، جو روشناس اور دنیا و آخرت ہیں، صاحب قدر و منزلت ہوں گے اور وہ خدا کے مقرب ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لفظ کن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یا اس کے لیے ان کی خوشخبری پیغمبران سابقہ نے دی، یا اس وجہ سے کہ ان کے کلام سے خداوند عالم نے لوگوں کی ہدایت فرمائی۔ اور مسیح اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ خدا کی جانب سے برکت و منعمت اور گناہوں کی پاکی سے مسح کیے ہوئے تھے، یا اس سبب سے کہ ولادت کے بعد روغن زیت سے مسح کیے ہوئے تھے، یا اس وجہ سے کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پروں کو حضرت کے جسم پر بعد ولادت ملا تھا تاکہ ان کے لیے تعویذ ہو اور شر شیطان سے محفوظ رہیں، یا اس وجہ سے کہ وہ ہاتھ اپنے سر پر پھیرا کرتے تھے اور اس لیے کہ ان کے مس کرنے سے اندھے آنکھ والے بن جاتے تھے اور بیماروں کو شفا ہوتی تھی۔ بیان کرتے ہیں کہ زبان عبری میں مسیحا تھا جو عربی میں مسیح ہو گیا، اور وہ لوگوں سے گہوارے میں زمانہ شیر خوارگی میں کلام کرتے تھے اور پیری میں بھی جیسے لوگ کلام کرتے ہیں، اور وہ صالحین میں سے تھے۔ مریم علیہ السلام نے کہا، خداوند مجھے لڑکا کیوں کر ہوگا حالانکہ مجھے کسی نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا، خدا یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جب اس نے کسی شے کو مقدر کرنا چاہا تو کہہ دیا ہو جا تو بس ہو جاتی ہے۔ اور اس کو تعلیم کرے گا کتاب و حکمت کی اور تورات و انجیل کی، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا اور ان سے کہے گا کہ میں تمہاری طرف آیات اور چند معجزات کے ساتھ خدا کی جانب سے آیا ہوں۔ میں مٹی سے طائر کی شکل بنا کر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ خدا کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے اور اڑنے لگتا ہے، اور خدا کے حکم سے مادرزاد اندھے اور مبروس کو شفا دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو سب بتا دیتا ہوں۔ بے شک اس میں تمہارے لیے میری حقیقت پر حجت کی دلیلیں اور علامتیں ہیں اگر تم ایمان رکھتے ہو، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کا جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکا ہے، اور وہ تورات ہے، اور مبعوث ہوا ہوں تاکہ تمہارے لیے ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر شریعت موسیٰ میں حرام ہو چکی ہیں، اور میں تمہارے لیے خدا کی جانب سے معجزے لایا ہوں۔ خدا کے عذاب سے ڈرو اور پرہیز کرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک خدا میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ بے شک عیسیٰ کی مثال خدا کے نزدیک بے باپ کے پیدا ہونے میں آدم کی مثال ہے۔ خدا نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور کہا ہو جاؤ تو وہ خلق ہو گئے اور زندہ ہو گئے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اور قرآن میں مریم علیہ السلام کو یاد کرو جبکہ اپنے ساتھ والوں سے علیحدہ ہو کر تنہائی میں آئیں اور خلوت میں مشرق کی طرف ایک مقام پہ پہنچی۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ جب درخت خرمائے خشک کے پاس گئیں اور مفسروں نے کہا کہ وہ بیت المقدس یا اپنے مکان کے شرقی جانب پہنچیں اور عبادت کے لیے خلوت اختیار کی یا اپنے بدن کو دھونے سے نہانے لگیں تو ایک حجاب و پردہ اپنے اور اپنے اہل خانہ کے درمیان قائم کیا تاکہ کوئی ان کو نہ دیکھے۔ علی بن ابراہیم نے کہا ہے، حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے محراب عبادت میں خلوت اختیار کی تو ہم نے ان کی طرف اپنی روح یعنی جبریل کو بھیجا جو روحانیوں میں سے ہیں، تو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حائض ہوئی تھیں، مسجد سے باہر چلی جاتی اور اپنی خالہ زوجہ زکریا کے پاس رہتی تھی، اور جب پاک ہو جاتی تھی تو مسجد میں جا کر قیام کرتی تھی۔ ایک روز زکریا علیہ السلام کے گھر میں جبکہ دھوپ نکلی ہوئی تھی پردہ لٹکا کر غسل کر رہی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی صورت میں ان کے پاس ظاہر ہوئے۔ مریم نے کہا، اگر تم خدا سے ڈرتے ہو تو میں تمہارے شر سے خدا کی پناہ چاہتی ہوں، میرے پاس سے چلے جاؤ۔ جبرائیل نے کہا، میں تمہارے پروردگار کی جانب سے بھیجا ہوا آیا ہوں کہ تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری دوں جو گناہوں سے پاک اور علم و کمال میں بڑھنے والا ہوگا۔ مریم نے کہا، مجھ کو لڑکا کیوں کر ہوگا حالانکہ کسی بشر نے مجھے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تمہارے پروردگار نے ایسا ہی فرمایا ہے
کہ یہ مجھ پر آسان ہے اور میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے کمال قدرت کی ایک نشانی اور لوگوں کے لیے حجت اور میری جانب سے رحمت کا سبب بنے، اور اس فرزند کا اس طرح پیدا ہونا مقدر ہو چکا ہے اور اس کے خلاف نہ ہوگا۔